نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں تمام مصائب سے حفاظت کی ایک بہترین دعا، ایک مسنون دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہر شخص مصیبت زدہ ہے، جس سے بھی پوچھیں وہی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، میرے گھر میں بے قراری ہے، بے چینی ہے، میرے گھر میں بے قراری کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جب اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، اختلافات ہوں، جھگڑے ہی جھگڑے ہوں، تو پھر بے قراری اور بے چینی کی آگ نہ لگے تو اور کیا ہو۔ ناظرین، ظاہری آگ کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ یہ آگ وہ آگ ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتی، مگر اس کی وجہ سے نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم نے جب سے مسنون اعمال کو چھوڑا ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو آپ ایک دفعہ صبح پڑھیں گے، ایک دفعہ شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام مصائب ختم ہو جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بے قراری اور بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی، گھر میں اختلافات، گھر میں جو جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو بے قراری کی آگ بجھ جائے گی، بے چینی کی آگ بجھ جائے گی اور گھر میں سکون پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ایک ایسے راوی نے نقل کی ہے جن کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انصار میں ہوتا ہے، آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہے۔ آپ سن 2 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ آپ کی وفات دمشق میں ہوئی اور آپ ایک تاجر تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا حکیم کا لقب عنایت فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ اس امت کے حکیم ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ اس دعا کو وہ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ میں جب قریب گیا تو پھر کچھ اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرا گھر جل گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آگ بہت تیزی سے آپ کے گھر کی طرف آ رہی تھی، مگر جیسے ہی آپ کے گھر کے قریب آئی، آگ بجھ گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پختہ یقین سے کہا تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ پختہ یقین تھا، اور جو انہوں نے دعا پڑھی ہوئی تھی اس پہ بھی پختہ یقین تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو دن کے شروع میں پڑھ لے، شام تک وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوگا، اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اور فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ اس دعا کو شام کو پڑھ لے، صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں یہ دعا روزانہ پڑھتا ہوں، اور آج بھی میں یہ دعا صبح پڑھ کے گیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ کیا بات ہے!
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جس قدر پختہ یقین تھا، نتائج بھی ویسے ہی دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم جیسا کوئی ہوتا تو لوگوں کی بات پہ یقین کر لیتا اور وہ گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، لیکن صحابی رسول نہ تو پریشان ہوئے اور نہ گھبرائے، نہ وہ بے قرار ہوئے، نہ بے چین ہوئے، اور نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ ناظرین، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کون سی ہے جسے حضرت ابو درداء نے پڑھا اور انہیں پختہ یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو میرے گھر کو آگ لگ سکتی ہے اور نہ مجھے کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے؟ وہ دعا مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھنی چاہیے۔ روزانہ جو ایک مرتبہ صبح پڑھ لے، خدا کی قسم شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی قسم، یہ دعا جو شام کو پڑھ لے، صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے، ہمارے اندر کوئی کوتاہی، غلطی ہو سکتی ہے، کسی خطا یا کوتاہی کی وجہ سے رزلٹ نہ آئے تو الگ بات ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، آپ کا فرمان پختہ ہے، آپ کا فرمان اتنا مضبوط کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، پوری امت اس پر متفق ہے۔ ناظرین، اب میں دعا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں اور اس دعا کو روزانہ پڑھا کریں۔ بندہ کی خواہش ہے کہ اس دعا کو روزانہ پڑھا جائے، میں خود بھی پڑھا کروں، صبح بھی پڑھا کروں، شام کو بھی پڑھا کروں، تاکہ میرا گھر بھی مصائب سے محفوظ رہے، میں خود بھی مصائب سے محفوظ رہوں۔ ناظرین، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اب دعا سن لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل ذی شر ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا رات کے پچھلے پہر پڑھ رہا ہوں، نصف رات سے زیادہ وقت بیت چکا ہے، بوقت تہجد یہ دعا پڑھ رہا ہوں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ناظرین، دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آخر میں پھر وہی درخواست کہ آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو ہم سے پڑھانا چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے، ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ہم واٹس ایپ کے تھرو، زوم کے تھرو، اسکائپ کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے علاوہ تفسیر اور احادیث کے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ بڑی عمر کی خواتین و حضرات بھی ہم سے الحمدللہ انفرادی طور پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی اس فکر میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔